الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. जिन्होंने इस दुनिया में आपको बोलबाला किया। सामने मुहतरम, कुर्बानी के हवाले से गुजर गई थी। इसका मंजर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के हवाले से शुरू फरमाए कुरान के अंदर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा इन्नी अराकु फिल मनामी अन्नी अज़बहुका कि मैं आपको ज़िबा कर रहा हूं, आपको देखूं कि आपको ज़िबा कर रहा हूं। फंजुर माज़ा तरा, आप बताएं कि आपकी क्या राय है। बेटे ने कहा कि आपने तो ख्वाब देखा तो आपको सतजदनी इंशाअल्लाह साबिरीन, और अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आप ये सबर करने वालों से हैं। काफी सालों से गुफ्तगू हुई। अब एक चीज वाक़ई से और भी समझ में आती है, वो बात ये कि जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया आप अपने बेटे को ज़िबा करें, और बेटे से जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि मैं आपको ख्वाब देखूं कि आपको ज़िबा करना चाहता हूं, अल्लाह के सोचने में आपको ज़िबा करूं, मैं ख्वाब देखूं, तो बेटे ने भी कहा ठीक है मैं ख्वाब करूंगा। अब ये बच्चा नाबालिग है, बालिग नहीं, छोटा बच्चा नाबालिग है।
لیکن دینی حوالے سے اتنی معلومات اسے بھی ہیں کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کر سے نہیں ہوتی. یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنے بچوں کو کم از کم دینی تعلیم شروع سے ہی دینی چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ ابھی بالغ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے, ابھی سمجھدار ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. ہم کہتے ہیں کہ بچہ ہے, ابھی تو اس کے کھیلنے کودنے کی عمر ہے, ابھی سے اس کو کام میں کہاں سے لگا دیں. اب یہ بھی بچہ ہے, نابالغ ہے, لیکن اتنا علم اس کو بھی ہے اور اتنا بڑا حکم یہ بھی ذبح کرنا ہے, اتنا علم اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکھایا کہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا. اور فرمایا اس درجے کہ پھر اللہ نے جو حکم دے دیا اس پر بچوں کو دینی تعلیم دینا شروع سے ہی والدین کی ذمہ داری ہے, تاکہ بڑے ہو کر کم از کم وہ دین کے ساتھ کسی نہ کسی درجے میں ان کی رغبت باقی رہے. چھوٹا بچہ ہمیں اس طرح سے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ابھی شریعت کا حکم نہیں ہے, ابھی سے ہم اس کو کیسے ان چکروں میں لگا دیں. اور وہی چھوٹا بچہ اسکول کے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ رو رہے, پیٹ رہے, شور مچا رہے, لیکن والدین زبردستی یونیفارم بھی اس کو پہنائیں گے, بیگ بھی اس کے کندھوں کے ساتھ لگائیں گے اور زبردستی خود ہاتھ سے پکڑ کے روتا ہوا اسکول میں چھوڑ دیں گے. اس وقت کی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, بچہ تو چھوٹا ہے. جب 7 سال کی عمر تک ہم کہیں گے اس سے پہلے کہ بچوں کو نماز کا ترغیب دیں, بچوں کو مسجد لائیں, تو کیا کہتے ہیں کہ ابھی تو چھوٹے ہیں, ابھی تو 7 سال کا بھی نہیں ہوا, ابھی سے کیسے اس کو انتقال میں ڈال, معصوم ہے کیسے اس کو جگائیں. بڑی ذمہ داری کی بات ہے, بڑا مشکل کام ہے. تو یہی معصوم بچہ جب 3.5 سال کا ہوتا ہے, اس کے پیمپر اور وائس کی جا کے اسکول چھوڑ کے آنے کے لیے پیمپر گندا کر کے اس کو چینج کرنے کا بھی انتظام ہے, اور میں اٹھا کے اسکول بھیجا. اپنی شفقت سے محروم, اپنی محبت سے محروم کر دیا اسے, اور دوسروں کے حوالے 4-5 گھنٹے دے کر کے آ گئے. وہاں تو یہ خیال نہیں ہے کہ بچہ چھوٹا ہے. جب قرآن کی تعلیم کی بات ہوتی ہے, نماز کی بات ہوتی ہے, دینی علوم کی سیکھنے کی بات ہوتی ہے, تو پھر کہتے ہیں کہ بچہ چھوٹا ہے. اب وہ بچہ کب تک چھوٹا رہتا ہے, بچہ جوان ہو جاتا ہے, شادی ہو جاتی ہے, تب تک وہ اس معاملے میں چھوٹا ہی رہتا ہے. اچھا پھر جب جوان ہو گیا کیا مسئلہ ہے, اس گھر سے جوانی تمہارا گھر ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بہت معاشرہ ایسا ہے, اگر جوانی ان کی چکروں میں لگا دیں بچہ باقی ہو جائے گا. تو یہی تو اس کی عمر ہے. جوانی کا بار آنی ہے, تھوڑے سے ایسے 25 سالوں کی جوانی ہوتی ہے, اس کو ذرا فندوز ہونے میں سے بڑی عمر بڑی آگے کرتا ہے. اچھا یہ بھی گزر گیا. اب تو اس بچے کی شادی ہوگی. اچھا جی آپ کو اس طرح لے, آپ کو بچے کی شادی ہوگی, آپ کے خدا معصوم بچے شادی کرتے ہیں, آپ کے اب اس طرح اور آپ کمال کرتے ہیں, آپ کی شادی میں آپ کو جانے نہیں ہے, آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے. ابھی گھومنے پھرنے کے دن ہیں, ذرا سیر سپاٹے کے دن ہیں, گھومنے پھرنے اور بڑی عمر ہے جی, ابھی تو انشاءاللہ فکر نہ کریں گے, سمجھدار ہو جائے گا, یہ بھی کہے گا. اچھا جی اس کے اپنے بچے ہو گیا, اس بچے کو بڑے بچے کا اپنے بچے کا سوچ کر ٹھیک ہے جی فرصت ہی کوئی نہیں ہے, صبح کام پہ جاتا ہے, پھر بچوں کی ذمہ داری, بیوی کی ذمہ داری, کہاں بس اللہ کا بڑا چل رہا ہے, بس چلنے دیجیے. شکر کریں کہ آپ لوگوں کو گالیاں نہیں دیتا, باقی یہ ٹھیک ہے. تو کیا وہ قرآن نہیں آتا, محبت تو ہے اس کو قرآن سے, وہ کم از کم اتنا تو سکھا دو کہ خود مولود پڑھ سکے بیچارہ. جیسے بچے مل جاتے ہیں, ہو جائے گا, ہمارا بھی گزارا ہو جائے گا, اس کا بھی ہو جائے گا. بس تھوڑی سی آپ پیچھے پڑ گئے ہیں, ٹھیک ہے. وہ بچہ بیچارہ قبر میں اتر جائے تو بچہ ہی رہتے سامنے, اور باقی ماشاءاللہ وہ ٹھیک ٹھاک ہے. وہ اس طرح توجہ کی ضرورت ہے. اب یہ بچہ جب بڑا ہو کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور پھر ان کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, پھر شکایت کرنے کی آپ بچے نے یہ کر دیا, بچے نے وہ کر دیا. تو بھائی جب پہلے سمجھا رہے تو پہلے آپ نے سے پوچھا, جب تربیت کا وقت تھا, جب سمجھانے کا وقت تھا, جب اس کو سیدھے راستے پر لگانے کا وقت تھا, تب تو آپ نے آپ سے کچھ پوچھا نہیں. اب جب وہ بتاتے تھے تو مانتے نہیں تھے, اب جب آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو گیا بتاتے نہیں, مسئلہ کیا ہے, اس بچے کے بارے میں کیا ہوگا, اس کو معاف کر سکتے ہیں.
جائیداد سے دخل کر سکتے ہیں، اس کو وراثت سے محروم کر سکتے ہیں، ہم شریعت کی دھمکی دے سکتے ہیں۔ اب بتائیں آپ شریعت کیا کہتی ہے؟ تو یار شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت کیا کہتی ہے؟ سب مان نہیں رہے تھے، اب دونوں ہی ماننا، اب شریعت کی طرف آ کے سنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ جو واقعہ بتا رہا ہے، یہ بچے نے جو پہلی دفعہ میں کہہ دیا ٹھیک ہے، اس نے نہیں پوچھا کہ آپ دیکھیں کیا کر رہے ہیں آپ، کچھ بھی نہیں پوچھا، ٹھیک ہے کل گزرے۔ تو اتنی بڑی تعلیم دینا کم از کم ضروری ہے کہ اللہ کے یہاں حکم آ جائے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جائے تو بچہ سے کم کر دیتے ہیں۔ اور پھر ایک اور سبب سے کیا ملتا ہے؟ ایک اور سبب ملتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہو گیا تو پورا قرآن اٹھا کے دیکھیں، پورا واقعہ اٹھا کے دیکھیں، حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں پوچھا کہ کیوں جواب کروں، نابالغ ہے، چھوٹا ہے، کیا جرم کیا اس نے؟ اور بچے نے بھی آگے سے مڑ کے باپ سے یہ نہیں کہا کہ کیوں ذبح کر رہے ہیں، میرا جرم کیا کیا مجھے ذبح کر رہے ہیں، کیوں نہیں تھا اس وقت یہ تھا کہ اللہ کا حکم آ گیا تو بس وہ کر دو۔ یہاں تک حکم اگر آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو اور بیٹے کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے ذبح کیا جا رہا ہے، تو پھر کیوں تک نہیں آیا بیچ میں؟ اب تو مصیبت کی کیوں کی پڑ گئی ہے؟ کوئی شریعت کا حکم بتا تو آگے سے کیوں، سود حرانا کیوں، رشوت حرانا کیوں، زکات اتنی دینی اس طریقے سے دینی کیوں، قربانی آپ پر واجب بنتی ہے آپ کو کرنی پڑے گی کیوں؟ اب ہر سوال کے بعد کیوں آ جاتا ہے، اس مصیبت کیوں نے ہمارے دماغ میں رکھی ہے۔ نبوی حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں اور بیٹے کے ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیوں تب بھی بیچ میں آیا؟ بیٹے سے کہا جا رہا ہے میں آپ کو ذبح کرنے لگا ہوں، کیوں تب بھی بیچ میں نہیں آیا؟ لیکن آج کے دور میں اب جب یہ حکم بتایا جاتا ہے، شریعت سکھائی جاتی ہے، اللہ کا حکم بتایا جاتا ہے، آنے لگے تو نبوت کا طریقہ یہ رہا ہے کہ کیوں بیچ میں نہیں آیا؟ آپ علیہ السلام کا پورا دور اٹھا کے دیکھ لیں، کیوں بیچ میں نہیں آیا؟ آپ کے بعد صحابہ کا سارا دور اٹھا کے دیکھ لیں، صحابہ نے کبھی نبوت سے سوال کیا کیوں؟ آپ ہمیں یہ حکم دے رہے تو کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ صحابہ نے اللہ کو اللہ مانا تھا، اللہ کو عالم اور رازق مانا تھا، تو کیوں کا سوال نہیں آیا۔ صحابہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا تھا، تو کیوں کا سوال بیچ میں نہیں آیا۔ یہ کیوں کا سوال کب بیچ میں آتا ہے کہ جب اللہ کو حقیقی معنوں میں اللہ مانا ہی نہیں۔ جب ایک مسلمان اسلام لے آتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اس نے سرنڈر کر دیا، سر تسلیم خم کر دیا اللہ کے آگے کہ جو حکم آپ کا آئے گا میں اس کو اسی طریقے سے مانوں گا، اس پہ کیوں نہیں کروں گا۔ گھر کے اندر ہم ملازم رکھتے ہیں، اب ملازم رکھا گھر میں ملازم سے کہا جاؤ باہر سے جا کر فلاں چیزیں لے کے آئے، آپ کو کہتے ہیں فلاں چیزیں میں لے کے آؤں، لیکن بتائیں کیوں لے کے آئیں، اس میں حکمت کیا ہے، وجہ کیا ہے کیوں لے کے آئیں، تب میں لے کے آؤں ورنہ نہیں لے کے آئیں۔ تو ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ملازم رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ڈرائیور رکھے، ڈرائیور سے کہیں کہ گاڑی کو فلاں جگہ سے دلوا لے کے آؤ، وہاں سے تمہیں حکمت بنائے وجہ بنائے دلوا کے تو نکلنا اتنے سوالات کر رہے کسی اور کو ملا دیا۔ تو یہ کیوں تو ہم اپنے ملازم کا سوال برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو یہ کیوں کا سوال نہیں برداشت کر سکتے۔ تو جب اللہ کا معاملہ آ جائے، شریعت کا حکم آ جائے، تو پھر کیوں کہاں سے آگے جائیں؟ جب شریعت کے اوپر اعتماد ہوگا، اللہ کے اوپر حقیقی معنوں میں 100% اعتماد ہوگا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 100% اعتماد ہوگا، تو پھر کیوں کا سوال نہیں آئے گا، پھر اللہ کا حکم آ گیا تو کر دو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا کہ یہاں تک بھی ہم آگے نکل جائیں گے کہ جب اللہ کہے گا کہ بچوں کو ذبح کر دو تو ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ اور بچے نے کر کے بتایا کہ میں بھی کیوں نہیں کہوں گا، کیونکہ میرے باپ نے میرے اللہ کے آگے کیوں کا سوال نہیں کیا۔ پہلی بات کہ جب والدین اللہ کے اس حد تک فرما بردار ہو جائیں تو پھر اولاد بھی والدین کی اتنی فرما بردار ہو جائے۔ حضرت ابراہیم باپ ہیں
اللہ کی طرف سے حکم آیا کیوں کا سوال نہیں کیا. حضرت اسماعیل بیٹے ہیں, باپ نے بیٹے سے کہا کہ تمہیں ذبح کرتا ہوں, اب بیٹے نے بھی باپ کے آگے کیوں کا سوال نہیں کیا. اتفاق مانتا کل مجھے دعا کو اب کیا ہو گیا فلما اسلم وتلہ للجبین. یہ بھی کہانی نہیں ہے, فلسفہ نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے گئے اور پھر نکاح بھی دیا, اور پھر یہ باپ کی شفقت جوش نہ مار دے, چہرہ زمین کی طرف کیا. اب دیکھیں کہ کیسا منظر ہوگا کہ باپ اپنے نابالغ بچے کو ذبح کرنے لگے. نبی کو ذبح کرنے والا بھی نبی, ذبح ہونے والا ہے. کیا اس وقت عرش کا منظر کیا ہوگا, کیا اس وقت یہ منظر ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو ذبح کرنے. دنیا کا کوئی قانون, کوئی مذہب اور کوئی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی اس طریقے سے اپنی ہی اولاد ہو, وہ بھی نابالغ ہو, اس کو ذبح کرو. چھری پھیرنے, اب چھری پھیری, اللہ کی طرف سے لمبا مینڈا آ گیا, اس کو ذبح کر دیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. اور پھر اللہ کی طرف سے کیا آواز ہے فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت. اب یہ جو میں نے شروع میں پہلے اس موضوع کو شروع کرنے کی جو آیت پڑھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, کہ اے ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے حوالے کر دینا. اب وہاں پر اسلام آیا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اس کا نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیش کیا, وہ ہے فلما اسلم, جب یہ اسلام لے آئے, مٹا دیا, چھری چلا دی, فلما اسلم, یہاں تک اللہ کی اطاعت کر. پورے کا پورا اسلام میں کیسے داخل ہونا ہے؟ ایسے داخل ہونا ہے. اللہ کا کوئی حکم جب بھی آ جائے, جس حالت میں بھی آ جائے, وہ میرے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, میں نے اس کو پورا کرنا ہے. اب اللہ کا فلما اسلم وتلہ للجبین, ایسے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے. اور پھر قربانی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں قربانی سے آپ کو سمجھا جاتا ہے کہ جانور ذبح ہو جائے, ذبح ہونے کے بعد جو گوشت ہے اس کو بھی تقسیم کرتے ہیں, یہ بھی قربانی کا حصہ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قربانی کیا ہے. قربانی صرف جانور کے اوپر چھری پھیرنا بس قربانی ہوتی ہے. فرض ادا ہو گیا, جو ثواب ملنا تھا وہ مل گیا, چھری پھیرنے سے ثواب مل گیا, قربانی کا مطلب. اور یہ قربانی آج کے دور میں نہیں چلی, یہ شروع سے چلی آ رہی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے, صرف اس کی نوعیت مختلف تھی, دن اس کے مختلف ہوا کرتے تھے. حضرت آدم علیہ السلام کے دور میں جب حابیل اور قابیل کا ذکر سب کو معلوم ہے, ان کے دو بیٹے, اللہ نے جب ان سے مسئلہ بن گیا کہ اس لڑکی سے نکاح کون کرے گا, تو حکم ہو گیا اپنی قربانی پیش کرو, جس سے قربانی قبول ہو جائے گی اس سے نکاح کر دے گا. حابیل کی قبول ہوگی, قابیل کی قبول نہیں ہوگی. اس وقت یہ قربانی کا سلسلہ وہاں سے چلا ہے. اور پھر اسی طریقے سے چلتے چلتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی قربانی ہوا کرتی تھی, اس کے مختلف ایام ہوا کرتے تھے. قبولیت کرنے کا کیا یہ تھا کہ جب آسمانی بجلی آ کر آسمانی آپ اٹھا کر جس کو رسم کر دے گی, ختم کر دے گی, اس کی قربانی قبول ہو جائے گی, اور اس کو چھوڑ دے گی, اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ نے اس امت کو اس شرط سے بھی بچا دیا. اگر یہاں پر ہمارے یہاں بھی ایسا معاملہ ہوتا, کوئی ایسا معیار قبولیت کا اور نہ قبول ہونے کا رکھ دیا جاتا, اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ گناہ کی قربانی قبول ہوئی اور گناہ کی نہیں ہوئی, کیا حالت ہے. اللہ نے سمجھ کو بڑا کرم کیا. ایک تو یہ شرمندگی سے انسان سارے قربانی کرنے کے سے قبول, اللہ قبول ہے, سب قبول ہے, لیکن اللہ کا ایک معیار ہے کہ آپ نہیں معلوم کسی کو کیا چل رہا ہے. اس اگر پتہ چل جائے لوگوں کو تو اس کا حال کیا کرے, اس کی قبول نہیں, اس کا تو جینا حرام ہے, وہ تو اسی شان سے مر جائے. اور جس کی قبول ہو جائے تو ہمارے یہاں دو چار نماز بھی پڑھ رہے تو اس کا ہم کیا حال کرتے ہیں, اللہ اس کو کیا کیسے بات سے نماز دیتے ہیں, اس کا پھر ہم کیا حال کرتے ہیں ہمیں معلوم. اس کے گھر پہ سارے چاروں سے بھرے ہوتے ہیں, تو اسی قربانی قبول ہوگی بڑی موٹی مصیبت. تو اللہ نے اس امت کو اس مصیبت سے بچا. دوسری چیز اللہ نے مزید کرم کیا کر دیا کہ پہلے تو یہ تھا کہ آسمانی آفات آ کے اس کو ختم کر دیا,
اب تو کسی کام کی چیز رہی نہیں، ختم ہو گئی، لیکن اللہ نے کہا یہاں پر کہ تم اس کو ذبح کر دو، قربانی کا عمل تمہارا پورا ہو گیا۔ اب سارا گوشت خود کھا دو تمہاری مرضی، سارا صدقہ کر دو تمہاری مرضی، کچھ خود کھا دو تمہاری مرضی، کچھ صدقہ کر دو تمہاری مرضی۔ اب اس سے آگے قربانی کا عمل ختم، چھری پھر گئی، ذبح ہو گیا، ثواب مل گیا قربانی۔ اللہ نے جو قربانی کا ثواب رکھا تھا، جو انعامات بتائے وہ حاصل ہو گئے پتہ۔ اب اسے گوشت کا کیا کرنا ہے وہ مرضی تمہاری، سارا کھا دو، کسی کو بھی نہیں دیتے اور سارا تقسیم کر دیتے، یہ بھی اللہ نے بڑا کام کر دیا کہ خود ہی لا رہے ہیں، خود ہی کھا رہے ہیں، خود ہی لطف اندوز اس سے ہو رہے ہیں، ثواب حاصل ہو رہا ہے، بڑی بھی بڑے مسئلے۔ لیکن اب دیکھیں آپ لوگ کہ اب کیا یہ جو کیوں کا سوال ذکر کر رہے ہیں، یہاں پہ پھر ایک بات ہے، اب ایک نیا پیکج چل رہا ہے، اس میں کچھ آٹا ہے، کچھ دالیں ہیں، کچھ اور چیز ہے، بے قربانی کی جگہ آپ اس کے پیسے اس پیکج کے اندر لگا دیں، پیکج میں تقسیم کریں گے، آپ کو قربانی کا ثواب ہو جائے گا 100% غلط، 100% غلط، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہو، اگر صدقے کا ہی ثواب قربانی کا حکم ہوتا، آپ نے قربانی کی ہے، اگر یہ قربانی کی جگہ صدقہ ہی کرنا ہوتا تو اللہ قربانی کا حکم ہوتا۔ بات یہ ہے کہ اگر صدقہ ہی کرنا ہوتا، مفتی صاحب بڑا پیارا ایک جملہ بولتے ہیں کہ اللہ بندوں سے زیادہ بندوں کے مزاج سے واقف ہے، اللہ بندوں سے زیادہ بندوں کا خیر خواہ ہے، اللہ بندوں سے زیادہ بندوں کی فطرت کو جانتا ہے، تو اللہ خود یہ حکم نہ دیتا صدقہ کر دو، قربانی کرنے کا ضرور حکم ہوتا۔ اور پھر دوام کے ساتھ آپ علیہ السلام 10 سال جب حیات رہے قربانی کے حکم کے بعد تو قربانی کرتے رہے، اور اس وقت تو صحابہ کو تو بھی ایسا تھا، غربت کا دور تھا، کچے گھر تھے، بہت پریشانی تھی، اس وقت بھی قربانی ہوتی، لوگوں نے نہیں کہا کہ آپ صدقہ کر دو، اب یہ کر دو، اب وہ کر دو، قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ آج ہمیں اتنی زیادہ سمجھ میں آ گیا کہ اب ہمیں قربانی نہیں صدقہ کر دینا چاہیے، اور یہ سارے عقلی بتوں کو اللہ نے توڑا ہے۔ اب آپ بتائیں 3 دنوں میں کیا ایسی حکمت ہوگی کہ میں انہی 3 دنوں کے اندر کرنی، اس کے علاوہ نہیں کرتی، اس سے پہلے کرو گے تب بھی نہیں ہوگی، اس کے بعد کرو گے تب پھر قربانی نہیں ہوگی، صدقہ ہو جائے گا۔ اب یہ اللہ نے کیا ہو گیا، ایک آدمی بڑا پریشان ہے، پہلے پڑھ لو، چلو یہ پہلے ہم قربانی کر لیتے ہیں، بعد کے بڑے کام ہیں، سفر سے جانا ہے، لہٰذا ایک دن پہلے ہم کر لیتے ہیں، تب بھی قربانی ہوگی۔ اچھا چلو بعد میں کر دیتے ہیں، سفر سے واپس آ جائیں گے، تسلی سے آگے گھر میں پھر جانور بھی دیکھیں گے، قربانی بھی کر لیں گے، دونوں بڑے مہنگے ہیں، تب بھی نہیں ہوگی، کرنی ہے میں نے 3 دنوں میں کرنی ہے، عمل جب میں مقبول ہو، قربانی کا ثواب ملے گا میں نے 3 دنوں میں، اب اس میں کیا ہے کسی اور نے تو کر سکتا، اللہ کا نہیں ہوتا۔ اب یہ عقلی جتنے بت تھے اللہ نے ساروں کو توڑا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ صرف یہ نہیں، یہ چھری پھیر دینا اصل عمل نہیں ہے، اصل عمل تو ہمارے حکم کی اطاعت ہے۔ لیکن ہم نہیں چاہتے تمہارا گوشت بھی، ہمیں نہیں مطلوب تمہارا گوشت بھی، اور جو تم خون بہاؤ گے اس سے ہمیں کوئی فرض نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف اور اللہ سے امید کتنی پیدا ہو، اللہ کی اطاعت گزار کتنے بنے ہو کہ اللہ نے جو حکم دیا جانور کے اوپر شریک پھیرنے کا حکم نے پھیر دی، اور باقی جتنے احکامات ہیں ان کے اوپر تم کتنا عمل پیرا ہوئے ہیں، اللہ کو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب بھی تمہارے عمل کے حکم ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے۔ یہ بات تمہاری سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اصل تو اللہ کا حکم ہے، اللہ نے یہ حکم دے دیا تو مجھے کر گزرنا ہے، گوشت بھی اللہ کو نہیں چاہیے۔ اب چھری پھیرنے سے ہوگا کیا جانور کی؟ چھری پھیرنی ہے نا، کسی اور کی بندہ پھیر دے تو اس چھری پھیرنے سے وہ بھی چھری پھیر دی، ثواب مل گیا، وہ جو تمہارا گھر جو تمہارا زندگی کسی بات تو اللہ نے عمل کے حکم توڑے ہیں، اس حکم کے اندر کچھ نہیں ہے، جو تم کر رہے نا عمل اس عمل کے اندر کچھ نہیں ہے، اصل چیز ہے اللہ کا حکم، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو اللہ کی کتاب کے اندر اس حد تک گزر جائے جس حد تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا اسلام کے اندر داخل ہوتے جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا۔ اس والے سے چھوٹے موٹے مسائل انشاءاللہ چلتے رہیں گے، عید کے بعد انشاءاللہ شیخ اس کے 30 منٹ پر اس سے تھوڑی سی ایک وقت ایسا رکھا ہے کہ تھوڑی سی جلدی بھی ہو جائے، جو بڑے جانور کرنا چاہتے ہیں ٹھنڈے موسم میں وہ فارغ ہو رہے ہیں، اور بھی اس حوالے سے بھی جو لوگ تیاری کر کے آنا چاہیں مسجد کے اندر وہ کم از کم نہ لوگوں کی تیاری کر کے بھی
مسجد کے اندر تسلی سے پڑھ سکتے ہیں. 6:30 پر انشاءاللہ عید کی نماز